ڈریم ڈیکوڈ کے نئے سلسلے قصص الانبیاء میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء اور رسول عراق، شام، فلسطین، مصر اور عرب کے علاقوں میں بھیجے، اور یہ علاقے بہت قریب قریب واقع ہوئے ہیں۔ یہاں رہنے والی قومیں جب اللہ سے سرکشی پر اتر آئیں اور اپنی مرضی کے معبود بنا لیے تو اللہ نے انہیں ہدایت پر لانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو نبی یا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان قوموں کی بدقسمتی تھی کہ وہ یا تو سمجھ نہیں سکے کہ یہ جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، جس کے نتیجے میں وہ انبیاء سے نشانیاں اور معجزات دکھانے کی خواہش کرتے رہے، یا پھر اپنی ہٹ دھرمی اور اکڑ کی وجہ سے انہوں نے سچے نبیوں کو ماننے سے انکار کیا، جیسے کہ ابو جہل نے اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا اور جہنم کی سزا کا مستحق قرار پایا۔ یہاں ابو جہل کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں، مگر اس نے اپنا دین چھوڑنے پر اپنی قوم کی جانب سے متوقع مخالفت اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سماجی حیثیت ختم ہو جائے گی اور وہ ایک گمنام شخص کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ یہ ڈر انسان کو صحیح راستے پر چلنے سے روکنے کی وجہ ہے، لیکن ہم نے اسلامی تاریخ میں دیکھا ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد زیادہ معتبر اور زیادہ معزز و مشہور ہوئے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے تیسرے نبی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد مبعوث کیے گئے، اور ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے اور پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ کلام پاک میں حضرت ادریس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کیا ہے، یعنی سورہ الانبیاء میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام یعنی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحیح احادیث سے رجوع کرنا پڑا، اور یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت ادریس کے بارے میں کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کا کیا مطلب ہے؟ کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ادریس کی وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا۔ اس سے مراد ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے نیک اعمال کے برابر ثواب ہے۔ اس سے ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ تو فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپایا اور آسمان پر لے کر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر انہیں ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ دوست فرشتے نے ملک الموت سے وہ بات کی جو حضرت ادریس نے اس سے کہی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے تعجب ہوا جب مجھے حکم ملا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، تو میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ چنانچہ ملک الموت نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے تحریر کیا، یعنی قلم سے لکھنا انہی کی ایجاد ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ 308 سال کے تھے۔ واقعہ معراج کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس نے انہیں کہا، نیک بھائی اور نیک نبی خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے کہا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔